الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی ہم نے 4 سے لے کے 6 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف عروج کرتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ داخل فرماتا ہے رات کا کچھ حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے دن کا کچھ حصہ رات میں، اور وہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 نمبر آیت میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اس کے بارے میں ایک لمبی گفتگو ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ 6 دنوں سے مراد یہاں اتنا سمجھ لیں کہ 6 دور ہیں۔ 6 وہ دن ہمارے والے نہیں ہیں، یہ رات دن جو سورج سے چلتے ہیں نا، وہ 6 دور ہیں۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے اس کی جو شان ہے۔ پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یہ بھی اپنے شان کے مطابق جس طرح وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ آگے جو آیت کا حصہ ہے یعلم ما یلج فی الارض، یہاں سے لے کے جو اللہ رب العالمین ہے، خالق ہے زمین و آسمان کا، اس کے علم محیط کا تذکرہ کیا گیا ہے آیت میں، کہ وہ صرف کلیات کا جاننے والا ہی نہیں ہے بلکہ جزیات کا بھی عالم ہے۔ وہ جانتا ہے، صرف بڑی چیزوں سے وہ باخبر نہیں بلکہ حقیر سے حقیر چیز کو بھی وہ جانتا ہے، باریک سے باریک چیز کا بھی اسے علم ہے۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، جیسے بیج ہے، بارش کا پانی ہے، اس کا کوئی قطرہ ہے، ویسے کوئی چیز اس میں چھپا دی ہو، معدنیات ہیں، کسی مردہ کو دفن کر دیا جائے، ویسے کوئی چیز گل سڑ کر تحلیل ہو جائے، اور وہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اسی طرح زمین سے جو چیز نکلتی ہے، یعنی زمین کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے، اور پھر جو زمین کے اوپر چیز نکلتی ہے، زمین سے اوپر چیز نکلتی ہے، جیسے پانی کا چشمہ ہے، پھلوں کے درخت ہیں، فصلیں ہیں، زمین سے جتنے بھی اگنے والے درخت ہیں، پودے ہیں، کھیت ہیں، پھر معدنیات ہیں، قدرتی گیس ہے، پیٹرول ہے، بخارات ہیں، غرض ہے کہ کوئی بھی چیز جو زمین سے نکلتی ہے اوپر،
اس پر وہ آگاہ ہے۔ جو چیز اوپر سے زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اس سے بھی وہ آگاہ ہے۔ مراد یہ جو اوپر سے آ کر چیز، اوپر سے کوئی چیز آ کے زمین میں چھپ جاتی ہے اسے خبر ہے، اور جو چھپی ہوئی چیز اوپر آتی ہے اس کے چھپے ہونے کا بھی پتہ تھا، اوپر ہونے کا بھی پتہ ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی طرح آسمان سے جو چیز اترتی ہے، فرشتے ہوں چاہے وحی ہو، احکام الہی ہوں، قرآن مجید ہو، رزق ہو، بارش ہو، غرضے کے جو چیز بھی اوپر سے نیچے نازل ہوتی ہے وہ ہر چیز کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ اسی طرح جو چیزیں نیچے سے عروج کرتے عالم بالا کی طرف جاتی ہیں، جیسے روح ہے، ملائکہ ہیں، اعمال حسنہ ہیں، اہل ایمان کی پھر روحیں ہیں، جو کچھ بھی ہو، یعنی اس کائنات میں، زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہو رہی ہے، رونما ہو رہی ہے، اللہ کریم سب کو جانتا ہے اور بخوبی جانتا ہے۔ عرش پر بھی وہی جلوہ فرما ہے، فرش پر بھی وہی جلوہ فرما ہے، جدھر دیکھو وہی ہوئی ہے، وہی ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پنجابی میں کہتے ہیں جیڑے پاسے منہ کرو اس کے پاسے اللہ ہے۔ بہرحال وہ عرش پر بھی جلوہ فرما ہے اور تم سے الگ نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم سے بے تعلق نہیں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے علم اور قدرت سے، علم اور قدرت سے، اللہ جسم سے پاک ہے، وہ اپنے علم اور قدرت سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صوفیہ کرام نے اس میت سے مراد یہی لی ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی بات کی ہے، میت اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، تو صوفیہ کرام نے یہی اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ اپنے علم اور قدرت اور رحمت ہر لحاظ سے، اور جتنی بھی اس کی صفتیں ہیں، تم جدھر بھی جاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ اس کی یہ صفات رہتی ہیں۔ اب اس سے مراد جو معیت ہے اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، کیفیت بیان سے باہر ہے۔ البتہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، اہل ذوق ہے، ان کو اگر تسکین اس سے ہوتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں فی التاویلات ان نجمیاتی وہو معکم، فی التاویلات ان نجمیاتی النجمیتی وہو معکم لا بالمعیت المفہوماتی للعوامل والخواص الایذن۔ مراد کیا ہے کہ ہر شخص کے حوال کے مطابق اگر کوئی شخص متقی ہے، اس کا قرب ہے، تو اس کی صفات اس کے ساتھ اسی طرح ہوں گی، اور جو کوئی میری طرح گناہ گار ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں، پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ساتھ ہی، اس کی پکڑ کی صفت بھی ساتھ ساتھ رہتی ہے ڈرانے کے لیے۔ ان بطش ربک لشدید، تو ہر صفت بندے کے اعمال اس کی صفت کے مطابق رہتی ہے۔ اس کے بڑے گہرے معنی ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ معیت اور ہے، اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت اور ہے، صحابہ کے ساتھ معیت اور ہے، صالحین کے ساتھ معیت اور ہے، شہداء کے ساتھ معیت اور ہے، معیت میم عین یہ تھے، اور پھر شہدائے کربلا، شہداء میں سے شہدائے کربلا کے ساتھ معیت اور ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں وہ الگ الگ ہیں، اہل دل اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔